پاکستانی قومی ترانے اور شاہنامہ اسلام جیسی مشہور و معروف کتاب کے خالق ابوالاسر حفیظ جالندھری مرحوم اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میری عمر 12 سال تھی۔ میرا لحن داؤدی بتایا جاتا اور نعت خوانی کی محفلوں میں بلایا جاتا تھا۔ اس زمانے میں شعر و شاعری کے مرض نے بھی مجھے آ لیا تھا، اس لیے اسکول سے بھاگنے اور گھر سے اکثر غیر حاضر رہنے کی عادت بھی پڑ چکی تھی۔ میری منگنی لاہور میں میرے رشتے کی ایک خالہ کی دختر سے ہو چکی تھی۔ میرے خالو نے جب میری آوارگی کی داستان سنی تو سیر و تفریح کے بہانے محترم نے جالندھر سے مجھے ساتھ لیا اور محض سیر و تفریح کا سبز باغ دکھلانے شہر گجرات کے قریب قصبہ جلال پور جٹا میں پہنچ گئے۔ اصل سبب مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ ہونے والے خسر اور فی الحال خالو میرے متعلق اپنے دینی مرشد سے تصدیق کرنا چاہتے تھے کہ وہ بزرگ ان کی بیٹی کی شادی مجھ ایسے آوارہ سے کر دینے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ یہ پر انوار پیر و مرشد ایک کہنہ سال بزرگ تھے۔ ان کے ارد گرد مؤدب بیٹھے ہوئے دوسرے شرفا سے پہلے ہی دن میں نے نعت سنا کر واہ واہ سبحان اللہ کے تحسین آمیز کلمات سنے۔ ہر روز نماز عشاء کے بعد میلاد کی بزم اور نعت خوانی کا اہتمام ہوتا۔ 2 مہینے اسی جگہ گزرے۔ اس سال ساون سوکھا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ بارش کے لیے میدانوں میں جا کر نماز استسقاء ادا کرتے تھے۔ بچے بوڑھے جوان مرد و زن دعا کرتے، لیکن گھنگھور گھٹا تو کیا کوئی معمولی بدلی بھی نمودار نہ ہوتی تھی۔ یہ ہے پس منظر اس واقعے کا جسے میں عجوبہ کہتا ہوں، جسے بیان کر دینے کے لیے نہ جانے میں کیوں مجبور ہو گیا ہوں۔ پہلے یہ جان لیجئے کہ وہ محترم بزرگ کون تھے۔ مجھے یقین ہے ان کا خاندان آج بھی جلال پور جٹا میں موجود ہے۔ ان بزرگ کا نام نامی حضرت قاضی عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ 80-85 برس کی عمر تھی۔ دور دور سے لوگ ان سے دینی اور دنیوی استفادہ کی غرض سے آتے تھے۔ یہ استفادہ دینی کم دنیوی زیادہ تھا۔ آنے والے اور 2-3 دن بعد چلے جانے والے، گویا ایک تسلسل امواج تھا۔ کثرت سوداگروں اور تجارت پیشہ لوگوں کی تھی۔ میری نعت خوانی کے سبب حضرت مجھے بسا اوقات اپنے مصلے کے بہت قریب بٹھائے رکھتے تھے۔ ایک دن میری طرف دیکھ کر حضرت نے کہا، برخوردار، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی سے مجھے خوش کرتے ہو۔ تمہارے لیے میرے پاس بس دعائیں ہی دعائیں ہیں۔ انشاءاللہ تم دیکھو گے کہ آج تو تم دوسروں کی لکھی ہوئی نعتیں سناتے ہو، لیکن ایک دن تمہاری لکھی ہوئی نعتیں لوگ دوسروں کو سنایا کریں گے۔ اس وقت بھلا مجھے کیا معلوم تھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ محب صادق میری زندگی کا مقصود بیان کر رہے ہیں۔ بہر صورت یہ تو ان کی کرامتوں میں سے ایک عام بات ہے۔ جس عجوبے کے اظہار نے مجھ سے آج قلم اٹھوایا ہے وہ کرامتوں کی تاریخ میں شاید بے نظیر ہی نظر آئے۔ ایک دن حضرت قاضی صاحب کے پاس میں اور ان کے بہت سے نیاز مند بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں میرے خالو بھی تھے۔ یہ ایک بڑا کمرہ تھا اور حضرت مصلے پر بیٹھے تھے۔ السلام علیکم کہتے ہوئے کندھوں پر رومال ڈالے 7-8 مولوی طرز کے معتبر آدمی کمرے میں داخل ہوئے اور قاضی صاحب سے مخاطب ہوئے۔ قاضی صاحب نے وعلیکم السلام اور بسم اللہ کہہ کر بیٹھ جانے کا اعمہ فرمایا۔ ہم سب ذرا پیچھے ہٹ گئے اور مولوی صاحبان تشریف فرما ہو گئے۔ ان میں سے ایک صاحب نے فرمایا، حضرت ہمیں ہزاروں مسلمانوں نے بھیجا ہے۔ یہ 4 صاحبان گجرات سے اور یہ وزیر آباد سے آئے ہیں۔ میں آپ جانتے ہیں ڈاکٹر ٹیلر کے ساتھ والی مسجد کا امام ہوں۔ عرض یہ کرنا ہے کہ آپ اس ٹھنڈے ٹھار گوشے میں آرام سے بیٹھے رہتے ہیں۔ باہر خلق خدا مر رہی ہے۔ نمازی اور بے نمازی سب باران رحمت کے لیے دعائیں کرتے کرتے ہار گئے ہیں۔ ہر جگہ نماز استسقاء ادا کی جا رہی ہے۔ کیا آپ اور آپ کے ان مریدوں کے دل میں کوئی احساس نہیں ہے کہ یہ لوگ بھی اٹھ کر نماز میں شرکت کریں؟ آپ بھی اپنی پیری کی مسند پر سے اٹھ کر باہر نہیں نکلتے کہ لوگوں کی چیخ و پکار دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ وہ پریشان حال انسانوں پر رحم کرے اور بارش برسائے۔ میرے قریب سے ایک شخص نے چپکے سے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا، یہ وہابی ہے۔ میں ان دنوں وہابی کا مفہوم نہیں سمجھتا تھا، صرف اتنا سنا تھا کہ یہ صوفیوں کو برا سمجھتے ہیں اور نعت خوانی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب سلام پیش کیا جاتا ہے تو یہ لوگ تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ کھڑے ہونے والوں کو بدعتی کہتے ہیں۔ قاضی صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا، حضرات آپ اس فقیر سے کیا چاہتے ہیں؟ تو ان میں سے ایک ذرا زیادہ مضبوط جثے کے مولوی صاحب نے کڑک کر فرمایا، اگر تعویذ گنڈا نہیں تو کچھ دعا کرو، سنا ہے پیروں فقیروں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔
یہ الفاظ مجھ نادان نوجوان کو بھی تنزیہ محسوس ہوئے، تاہم قاضی صاحب پھر مسکرائے اور جو جواب آپ نے دیا وہ اس طنز کے مقابلے میں بڑا عجیب و غریب تھا۔ قاضی صاحب نے فرمایا، آپ کتوں سے کیوں نہیں کہتے کہ دعا کریں؟ یہ فرمانا تھا کہ مولوی غضب میں آ گئے اور مجھے بھی ان کا غضب میں آنا قدرتی معلوم ہوا، چنانچہ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھے اور جلدی میں کوٹھڑی سے باہر نکل گئے۔ قاضی صاحب کے ارد گرد بیٹھے ہوئے نیاز مند لوگ ابھی گمسم ہی تھے کہ مولوی صاحبان میں سے جو بہت جید نظر آتے تھے دوبارہ کمرے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، حضرت ہم تو کتے کی بولی نہیں بول سکتے، آپ ہی کتوں سے دعا کرنے کے لیے فرمائیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اور آج بھی میرے سینے پر قاضی صاحب کا یہ ارشاد نقش ہے، حضرت پہلے ہی کیوں نہ کہہ دیا، کل صبح تشریف لائیے اور کتوں کی دعا ملاحظہ فرمائیے۔ جب مولوی صاحبان چلے گئے تو میرے خالو سے قاضی صاحب نے فرمایا، ذرا چھوٹے میاں کو بلائیے۔ چھوٹے قاضی صاحب کا نام اب میں بھولتا ہوں۔ مہمانوں کی آؤ بھگت اور قیام و طعام کا سارا انتظام انہی کے سپرد تھا۔ انواع و اقسام کے کھانے اور دیگیں قاضی صاحب کی حویلی کی ڈیوڑی اور صحن میں پکتی رہتی تھیں۔ ساتھ ہی ایک چھوٹی سی خوبصورت مسجد تھی جس میں عشاء کی نماز کے بعد نعت خوانی ہوا کرتی تھی اور میں ذوق و شوق سے یہاں نعت خوانی کیا کرتا تھا۔ میرے خالو ان کے چھوٹے بھائی کو لائے تو قاضی صاحب نے ان سے کہا، میاں کل صبح 200-300 کتے ہمارے مہمان ہوں گے، آپ کو تکلیف تو ہوگی، بہت سا حلوہ راتوں رات تیار کرا لیجیے۔ ڈھاک کے پتوں کے 150-200 دونے شام ہی کو منگوا کر رکھ لیجیے گا۔ ڈیوڑی کے باہر ساری گلی میں صفائی بھی کی جائے گی۔ کل نماز فجر کے بعد ہم خود مہمانداری میں شامل ہوں گے۔ چھوٹے قاضی صاحب نے سر جھکایا، اگرچہ ان کے چہرے پر تحیر کے آثار نمایاں تھے۔ میرے لیے تو یہ باتیں تھیں ہی پراسرار، لیکن میرے خالو مسجد میں بیٹھ کر قاضی صاحب کے دوسرے مستقل نیاز مندوں اور حاضر باشوں سے چہمگوئیاں کرنے لگے کہ کل صبح واقعی کچھ ہونے والا ہے۔ میں نے 3-4 کڑائے حویلی کے صحن میں لائے جاتے دیکھے۔ یہ بھی دیکھا کہ کشمش، بادام اور حلوے کے دوسرے لوازمات کے پڑے کھل رہے ہیں، سوجی کی سینیاں بھری رکھی ہیں، گھی کے 2 کنستر کھولے گئے۔ واقعی یہ تو حلوے کی تیاری کے سامان ہیں۔ ناریل کی تریاں کاٹی جا رہی ہیں اور سب آدمی تعجب کر رہے ہیں کہ کتوں کی مہمانداری، وہ بھی حلوے سے۔ صبح ہوئی۔ نماز فجر کے بعد میں نے دیکھا کہ قاضی صاحب قبلہ 2-3 آدمیوں کو ساتھ لیے ہوئے اپنی ڈیوڑی سے نکل کر گلی میں ادھر ادھر گھومنے لگے۔ چند ایک مقامات پر مزید صفائی کے لیے فرمایا۔ میری ان گنہگار آنکھوں نے یہ بھی دیکھا کہ اس گلی میں دونوں طرف یک منزلہ مکانوں کی چھتوں پر حیرت زدہ لوگ کتوں کی ضیافت کا کرشمہ دیکھنے کے لیے جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، اور جلال پور جٹا میں سے مختلف عمر کے لوگ اس گلی میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ قاضی صاحب کو سلام کر کے گلی میں دیواروں کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو جاتے، اور جانے کیا بات تھی کہ یہ سب اونچی آواز سے بات نہیں کر رہے تھے۔ کوٹھوں پر عورتیں اور بچے تھے۔ ہم دونوں، قاضی صاحب کا بھتیجا محمد اکرام اور میں، مسجد کی چھت پر چڑھ گئے اور یہاں سے گلی میں ہونے والا عجیب و غریب تماشا دیکھنے لگے۔ درویش طرز کے چند آدمی حلوے سے بھری ہوئی سینیاں لاتے جا رہے تھے اور قاضی صاحب چمچے سے ان دونوں کو پر کرتے، پھر دونوں ہاتھوں سے دونا اٹھاتے اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گلی کے درمیان میں رکھتے جاتے۔ جب پوری گلی میں حلوے بھرے دونے رکھے جا چکے تو انہوں نے بلند آواز سے دونوں کو گنا۔ مجھے یقین ہے کہ گلی میں دیواروں کی طرف پشت کیے کھڑے سینکڑوں لوگوں نے قاضی صاحب کا یہ فقرہ سنا ہوگا۔ کل 122 ہیں۔ یہ کام مکمل ہوا ہی تھا کہ زور زور سے کچھ ایسی آوازیں آنے لگیں جن کو میں انسانی ہجوم کی چیخیں سمجھا۔ مجھے اعتراف ہے کہ اس وقت مجھے اپنے بدن میں کپ کپی سی محسوس ہونے لگی۔ میں نے گلی میں ہر طرف دیکھا تو عورتیں اور بچے اور مرد گلی میں اور کوٹھوں سے چیخ رہے تھے۔ کیوں چیخ رہے تھے؟ اس لیے کہ ایک کتا جس کو جب سے میں یہاں وارد ہوا تھا حویلی کے ارد گرد چلتے پھرتے اور مہمانوں کا بچا کھچا پھینکا ہوا کھانا کھاتے اکثر دیکھا کرتا تھا، بہت سے کتوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے گلی کی مشرقی سمت سے داخل ہوا۔ جو بے شمار کتے اس کے پیچھے پیچھے گلی میں آئے تھے ان میں سے ایک بھی بھونک نہیں رہا تھا۔ بھونکنا تو کیا، اس قدر خلقت کو گلی میں کھڑا دیکھ کر کوئی کتا خوفزدہ تک نہ تھا اور نہ کوئی غرا رہا تھا۔ کتے 2-2 3-3 آگے پیچھے بڑے اطمینان کے ساتھ گلی کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ کتوں کی یہ پراسرار کیفیت دیکھ کر ساری خلقت نہ صرف پریشان تھی بلکہ دہشت زدہ بھی۔ پھر ایسی دہشت آج تک مجھے کبھی محسوس نہیں ہوئی۔
قاضی صاحب اگر اپنے ہونٹوں پر انگشت شہادت رکھ کر لوگوں کو خاموش رہنے کی تلقین نہ کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ گلی میں موجود سارا ہجوم ڈر کر بھاگ گیا ہوتا۔ اس گلی والا وہ کتا جس کا میں ذکر کر چکا ہوں قاضی صاحب کے قدموں میں آ کر دم ہلانے لگا۔ قاضی صاحب نے جو الفاظ فرمائے وہ آج بھی مجھے حرف بحرف یاد ہیں۔ فرمایا، بھائی کالو، تم تو ہمارے قریب ہی رہتے ہو، دیکھو انسانوں پر اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش نہیں برسا رہا، اللہ کی اور مخلوق بھی ہم انسانوں کے گناہوں کے سبب ہلاک ہو رہی ہے۔ اپنے ساتھیوں سے کہو سب مل بیٹھ کر یہ حلوہ کھائیں، پھر اللہ سے دعا کریں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بادلوں کو اجازت دے تاکہ وہ پیاسی زمین پر برس جائیں۔ یہ فرما کر حضرت قاضی صاحب اپنی ڈیوڑی کے دروازے میں کھڑے ہو گئے، اور میں کیا سبھی نے ایک عجوبہ دیکھا۔ خدا را یقین کیجئے کہ ہر ایک حلوہ بھرے دونے کے گرد 3 کتے جھک گئے اور بڑے اطمینان سے حلوہ کھانا شروع کر دیا۔ ایک بھی کتا کسی دوسرے دونے یا کتے پر نہیں جھپٹا اور نہ کوئی چیخا چلایا۔ اور جس وقت یہ سب کتے حلوہ کھا رہے تھے، ایک اور عجیب و غریب منظر دیکھنے میں آیا کہ وہ کتا جو اس گلی کا پرانا باسی اور ان تمام کتوں کو یہاں لایا تھا، خود نہیں کھا رہا تھا، بلکہ گلی میں مسلسل ایک سرے سے دوسرے سرے تک گھومتا رہتا، جیسے وہ ضیافت کھانے والے کتوں کی نگرانی کر رہا ہو یا میزبانی۔ میں نے اسکول میں اپنے ڈرل ماسٹر صاحب کو طالب علموں کی اسی طرح نگرانی کرتے وقت گھومتے دیکھا تھا۔ کالو کا انداز معائنہ بڑا پرشکو تھا، جس پر مجھے اپنا ڈرل ماسٹر یاد آ گیا، کیونکہ ہم میں سے کوئی لڑکا ماسٹر صاحب کے سامنے ہلتا تک نہ تھا۔ تھوڑی دیر میں سب کتے حلوہ کھا کر فارغ ہو گئے۔ بے شمار لوگوں کے ہجوم میں سے صرف حضرت قاضی صاحب کی آواز ایک مرتبہ پھر سنائی دی۔ وہ فرما رہے تھے، لو بھائی کالو، ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ خدا جلد ہی انسانوں پر رحم کرے۔ یہ سنتے وقت میں نے غیر ارادی طور پر ایک طرف دیکھا تو کل والے مولوی صاحبان ایک سمت کھڑے اس قدر حیرت زدہ نظر آئے جیسے یہ لوگ زندہ نہیں ہیں یا پھر سکتے کے عالم میں ہیں۔ اب صبح کے 9-10 بجے کا وقت تھا، ہر طرف دھوپ پھیل چکی تھی، تپش میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی قاضی صاحب نے کالو کو اشارہ کیا، ایک حیرت انگیز محشر بپا ہوا۔ تمام کتوں نے اپنا اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھا لیا اور ایک ایسی متحد آواز میں غرانا شروع کیا جو میں کبھی کبھی راتوں کو سنا کرتا تھا، جسے سن کر میری دادی کہا کرتی تھیں، کتا رو رہا ہے، خدا خیر کرے۔ آسمان کی طرف تھوڑی دیر منہ کیے لمبی غراہٹوں کے بعد یہ کتے جو مشرقی سمت سے اس کوچے میں داخل ہوئے تھے اب مغرب کی طرف چلتے گئے۔ میں اور قاضی اکرام ہی نہیں، جلال پور جٹا کے سبھی مرد و زن کتوں کو گلی سے رخصت ہوتے دیکھ رہے تھے، اور خالی دونے آسمان کی طرف منہ کھولے گلی میں بدستور پڑے تھے۔ جو ہی کتے گلی سے نکلے، قاضی صاحب کے ہاتھ بھی دعا کے لیے اٹھ گئے اور ان کی سفید براق داڑھی پر چند موتی سے چمکنے لگے۔ یقیناً یہ ان کے آنسو تھے۔ پس منظر بیان ہو چکا، اب منظر ملاحظہ فرمائیے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ میں جو آج 70 برس اور 11 مہینے کا بوڑھا بیمار ہوں، خدا عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بادل گرجا اور مغرب سے اس تیزی کے ساتھ گھٹا امڈی کہ گلی ابھی پوری طرح خالی بھی نہ ہوئی تھی، مرد عورتیں بچے بالے ابھی کوٹھوں سے پوری طرح اترنے بھی نہ پائے تھے کہ بارش ہونے لگی۔ ہم بھی مسجد کی چھت سے نیچے اترے، پہلے مسجد میں گئے اور پھر حلوہ کھانے کا شوق لیے ہوئے حویلی کی ڈیوڑی میں چلے گئے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ وہی معتبر مولوی صاحبان چٹائیوں پر بیٹھے ہیں اور حضرت قاضی صاحب حلوے کی تشتریاں ان لوگوں کے سامنے رکھتے جا رہے ہیں۔ وہ حلوہ کھاتے بھی جا رہے ہیں اور آپس میں ہنس ہنس کر باتیں بھی کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کی زبان سے میں نے یہ بھی سنا کہ حضرت یہ نظر بندی کا معاملہ نہیں ہے تو اور کیا ہے، جادو، نعوذ باللہ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ قاضی صاحب قبلہ ان کی اس بات پر دیر تک مسکرائے اور ان بن بلائے مہمانوں کے لیے مزید حلوہ طلب فرماتے رہے۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور اندر مولوی صاحبان خوشی سے حلوہ اڑا رہے تھے۔ قاضی صاحب کے جو الفاظ آج تک میرے سینے پر منقوش ہیں میں یہاں ثبت کیے دیتا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ یہی مقصود تھا۔ قاضی صاحب نے کہا، کتے مل جل کر کبھی نہیں کھاتے، لیکن یہ آج بھلائی کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اللہ کے بندوں کے لیے دعا کرنے کے لیے وہ اتنے متحد رہے کہ ایک نے بھی کسی دوسرے پر چھینا جھپٹی نہیں کی۔ ان کا ایک ہی امام تھا، اس نے کھایا بھی کچھ نہیں۔ اب وہ آئے گا تو میں اس کے لیے حلوہ حاضر کروں گا۔ ایک مولوی صاحب نے کہا،
حضرت ہمیں تو یہ جادوگری نظر آتی ہے۔ قاضی صاحب بولے، مولوی صاحب ہم تو آپ ہی کے فتووں پر زندگی گزارتے ہیں، خواہ اسے جادو فرمائیں یا نظر بندی۔ آپ نے یہ تو دیکھ لیا ہے کہ کتے بھی کسی نیک مقصد کے لیے جمع ہوں تو آپس میں لڑتے جھگڑتے نہیں۔ یہ سن کر مولوی صاحبان جھینپتے نظر آئے۔ مجھے یاد ہے کہ مولوی صاحبان کو بھیگتے ہوئے ہی اس ڈیوڑی سے نکل کر جاتے ہوئے میں نے دیکھا تھا۔ بخدا یہ عجوبہ اگر میں خود نہ دیکھتا تو کسی دوسرے کے بیان کرنے پر کبھی یقین نہ کرتا۔ یاد رہے کہ میں وہی حفیظ جالندھری ہوں جس کے بارے میں حضرت قاضی صاحب نے جلال پور جٹا میں 60 سال پہلے فرمایا تھا کہ حفیظ تیری لکھی ہوئی نعتیں دوسرے سنایا کریں گے۔ الحمدللہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شاہنامہ اسلام ساری دنیا کے اردو جاننے والے مسلمان خود پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سناتے ہیں۔ ارادت ہو تو دیکھ ان خرقہ پوشوں کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔